سے پہلے میڈیا کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا خاندان کے بطور وکیل اور بالخصوص میر حسین صاحب اور مریم حسین صاحبہ کی طرف سے بہت ہی شرم کا مقام ہے، ہائیلی کنڈیمیبل ہے کہ پولیس تفتیش کے نام کے اوپر میڈیا پہ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ان کے ازواجی تعلقات کیا تھے یا خلا کے حوالے سے معاملات کیا تھے۔ اس اخلاقی پستی اور سماجی قدروں کی پستی کا جواب ہمیں آئی جی سندھ، اے آئی جی کراچی، ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو سے چاہیے کہ اب آپ کو چونکہ پتا ہے کہ جو جھوٹ اور فریب آپ 10 دن سے اس قوم کو، اس شہر کو پلا رہے تھے، اس کا آج پردہ فاش ہو گیا ہے، سچ سامنے آ گیا ہے۔ جو رپورٹ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ نے کہا یہ کہیں قاتلوں تک نہ پہنچ جائیں، اب یہ قاتلوں کے اریسٹ کی ڈیمانڈ نہ کریں، ان با اثر لوگوں کو ہتھکڑی پہنانے کو نہ کہیں، تو ان کے گھر کی ذاتی باتیں، ان کے کوئی مالی معاملات ہے، باپ کی مجبوری ہے تو اس کی آڈیو کال ڈھونڈ کے لو، قاتل نہیں پکڑ رہے، اسلام آباد سے کہیں اور سے ڈھونڈ کے مہینوں پرانی ریکارڈنگ نکالو کہ فرسٹریٹ کر دو میر حسین کو اور مریم حسین کو، ایموشنلی ایگزاسٹ کرو، ہیومیلیٹ کرو، یا آپ تفتیش کر رہے ہیں یا آپ ہراساں کر رہے ہیں۔ آئی جی سندھ، اے آئی جی کراچی، ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو اور جتنی بھی انویسٹیگیشن ٹیم کے اراکین ہیں، میں نیکی وکیلی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تفتیش نہیں کر رہے، آپ خاندان کو ہراس کر رہے ہیں۔ 10 دن یہ خاندان چپ بیٹھا رہا، اس نے آپ کو نہیں بتایا میڈیا کو کہ ان میں سے کن افسروں نے گھنٹوں روم میں بٹھا کے اپنے بیان تو لینے نہیں آئے، مگر اپنے دفتر میں بٹھا کے بار بار والدین کو کہا کہ بھائی سوسائیڈ ہے، مان لیں ہمارا تجربہ ہے، خودکشی کر گیا آپ کا لڑکا، مان لیں، بیٹھ جائیں، گھر جا کے بس سوگ منائیں اور اس کے لیے کفارہ ادا کریں۔ یہ شہر کا اے آئی جی کہہ رہا تھا، اے آئی جی کہہ رہا تھا۔ آج جو میڈیکل رپورٹ بنی، جوڈیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں جو ایگزیمیشن ہوئی، انہوں نے واضح کر دیا، 14 سوال لے کے گئے تھے، سارے سوالوں کے جواب دیے۔ پہلی چیز جو تصویر میں نظر آ رہا تھا وہ باڈی میں سامنے آئی کہ اس کو یہاں ٹھوڑی کے اوپر ایک انجری ہوئی تھی۔ دوسری چیز، اس کی آنکھیں کا ایریا اتنا کمپریس اور دھسا ہوا تھا کہ جیسے جو شروع کی تصویر میں وہ پھولا ہوا تھا اور اب بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، کہ جیسے اس کے چہرے اور آنکھ کے اوپر شاید کوئی غیر قدرتی مواد ڈالا گیا ہے، اس لیے اس کے چہرے کے اوپر سے سیمپلز لے کے بھیجے گئے ہیں سکن کے لحاظ کے لیے کہ بتایا جائے کہ اگر اس میں کسی قسم کے کیمیکل ٹریسز مل رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے ماتھے کے اوپر چوٹ کا نشان تھا، اس کی ناک پہ یہاں پہ چوٹ کا اور یہاں اس طرف سے فریکچر ہے، اس کے جو منہ ہے، دانت جو آگے کے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر اس کے نیچے شدید سویلنگ اور کنجیل بلڈ، جیسے اس کے منہ کے اوپر مکے مارے گئے اس کو مارنے سے پہلے۔ اس کے یہاں کان کے اوپر کا جو اسکل کا ایریا ہے، ادھر اس کو فریکچر ہے کہ اس کو یہاں پہ تشدد کیا گیا۔ اس کے منہ کے اندر کا تالو کا ایریا، زبان کا ایریا اور اندر کے گال کا ایریا، اس کے اندر سے ایسا کنجیلڈ کالا مواد ملا ہے جو باڈی کے اندر قدرتی طور پہ نہیں ملتا۔ اس مواد کو بھی نکال کے لیبارٹری بھیجا گیا ہے کہ ایسی کیا چیز اس کو پینے پہ مجبور کی گئی یا پلائی گئی، اور نہ صرف یہاں تک بلکہ حلق کے اندر تک کے جو مسلز ہیں اندرونی، اس کالے مواد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں جو آپ کی ہائیوٹ بون ہے جو اکثر کریک کر جاتی ہے اگر آپ کو پھانسی پہ ٹانگا جائے، مگر اگر ویسے گلا دبایا جائے تو یہ کمپریس بھی ہوتی ہے، یہاں پہ ڈسکلریشن بھی آتی ہے، تو بے شک اوپر کی سکن ڈیکمپوز ہو گئی ہے، اندر تک کے مسلز پہ اس انجری کے نشان ہیں۔ فائر آرم انجری کے اوپر آتے ہیں جو شروع میں کہا گیا کہ سینے سے لگی اور کمر سے نکلی۔ یہ ثابت ہو گیا ہے آج 110% گولی کمر میں لگی، کمر سے نکلی، چھٹی پسلی کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، فریکچر کاز کرتے ہوئے، جس کے اثرات 5ویں پسلی پہ بھی آئے اور باقاعدہ انٹری کا نشان پسلیاں کے ہڈیاں بھی بتا رہی ہیں، اور پھر وہ دل کے نیچے حصے میں جا کے لگی اور 2 جگہ ٹیر کرتے ہوئے نکلی، جس کی وجہ سے لنگز میں، پھیپڑوں کے اندر خون بھر گیا، اور یہ کنفرم ہو گیا کہ گولی آگے سے نکلی اور اس کی ٹریجیکٹری پیچھے سے تھی، اور ہڈیوں کی ٹوٹنے کا اور فریکچر کی ڈائریکشن یہ کنفرم کر رہی ہے کہ گولی پیچھے سے ماری گئی، سامنے سے نہیں ماری گئی۔ مزید یہ کہ یہاں رائٹ سائڈ پہ باڈی کے اس کی انجری تھی، یہ جو آپ کا ایبڈیمن ایریا ہے، اور پیر کے انگوٹھے کے اوپر بھی اس کی انجری ملی ہے۔ اب اس کے جسم میں مواد کیا تھا، اس کے جسم کے اوپر جگہ جگہ یہ کالے دھبے کیا ہیں، وہاں سے 17 سکن سیمپل، 17 الگ جگہ سے جسم کے سیمپل لے کے کیمیکل رپورٹ کے لیے، ایگزامننگ رپورٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں، جس کا ہمیں انتظار ہے کہ وہ آنا باقی ہے۔ مگر ایک بات ثابت ہو گئی، جو رسوائی آپ نے پیدا کی ہوئی تھی، جو ہیومیلیشن آپ نے پیدا کی ہوئی تھی، جو آپ توڑ کے سی سی ٹی وی دکھا رہے ہیں، جو آپ توڑ کے آڈیو لیک دکھا رہے ہیں،
کوئی چلو بھر پانی ہے تو شرم سے ڈوب کے مر جائیے. جو اعلی حکام میں اس شہر کے, یہ قتل ہے. تشدد کے بعد, ٹارچر کے بعد کراچی کے ایک ہنستے کھیلتے ایمبیشس پڑھے لکھے نوجوان کا بے معنی قتل ہے. مگر آپ تفتیش نہیں کرنا چاہتے. آپ خاندان کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہراس کرنا چاہتے ہیں, ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس اے آئی جی پہ, اس ایس ایس پی کی انویسٹیگیشن ٹیم پہ, اور جب میں مجھے کہہ رہا ہوں تو میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, ہمیں بھروسہ نہیں ہے. ہم پوری انویسٹیگیشن کے مطالبے بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں, سارے سینئر افسر سمیت. اور اگر دوسرے افسر بھی ایسے ہی لگائے گئے جیسے حیدرآباد اور جام چھوڑے سے ڈاکٹر آ رہے تھے, تو پھر ہم کورٹ میں جا کے پوری صدا رکھیں گے. بٹ ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. سینئر پولیس افسروں نے ان 10 دنوں میں ہر ایک دن خاندان کے ساتھ لگایا کہ ان کو مس گائیڈ کیا جائے کہ یہ سوسائیڈ ہے. اب جو سوال کرنے ہیں, جو گفتگو ابھی والد صاحب کریں گے, اس کے بعد میں آپ کو دعوت دوں گا اور آپ سے ڈیمانڈ کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, جائیے سی سی پی او آفس اور جائیے آئی جی آفس اور اب پوچھئے ان سے کہاں ہے وہ جو ٹریس کیا تھا آپ نے اور 2 دن کے اندر آپ خلاصہ کرنے والے تھے, اور کیوں اپنے دفتر کے کمرے میں بٹھا کے آپ نے باپ کو اور ماں کو کہا تھا, کس منہ سے کہا تھا کہ یہ سوسائیڈ ہے. عمران صاحب یہ بتا دیں, والد صاحب بات کریں. بھائی میں کیا کہوں, ہم تو یہ 30 تاریخ سے کہہ رہے ہیں, اس کو ہم بروٹلی مرڈر بتا رہے ہیں. ہم نے دیکھی نا باڈی, ہم بتا رہے ہیں, ہمیں نہیں بلیو کر رہے تھے. ہمیں سوسائڈ 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 سوسائڈ, کوئی کبھی ایس ایس پی آ کے بات کرے تو کبھی کوئی کمرے میں بلا کے بات کرے. آئی جی صاحب وہ بول رہے ہیں کہ جی میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے مگر رپورٹ میں پرابلم ہے. تو جب ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی پورا تھانہ انویسٹیگیشن پہ چلتا ہے تو کس طرح انہوں نے یہ اس طرح کی بات, اتنے ذمہ دار آدمی ہو کے کس طرح کی اس طرح بات کر دی تھی انہوں نے. تو آج جو ہم تھوڑا سا سکون اس وجہ سے ہمیں کہ 10 دن کے بعد 11 دن کے بعد ہمیں پتہ لگا, جو بات ہم 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو تشدد کیا گیا ہے, وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, نہ ہم سے ملنے, کوئی ہمیں بتانے کے لیے تیار کہ کس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ ایکسیپٹ کر لیں یہ جی یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, فلانا ہوا ہے. سوسائڈ والی باتیں کریں ہم سے, صرف اور صرف سوسائڈ والی باتیں, ادھوری چیزیں دکھائیں, میری دکھائیں. ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دکھاتے رہیں. وہ ایک نہیں 50,000 کالز چلا دیں. مرڈر ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں, مرڈر جس نے کیا اس کا بتاؤ, اس کو کیوں چھپا رہے ہو؟ یہ کون اتنی بڑی پاور تھی جس کو چھپا رہے ہیں آپ؟ پرسوں رپورٹ کو روک لیا, آج یہ آپ کے سامنے. ہم تو گئے, جیسا ہمیں بولا گیا کہ قبر کشائی کے لیے جاؤ, ہمارے بچے کو غلط بولا جا رہا تھا, اس کی غلط سلط, اتنا محنتی بچہ, ہارڈ ورکنگ بچہ, پڑھا لکھا بچہ, جس کے لیے غلط سلط باتیں کی جا رہی تھی. تو ہم قبر کھشائی کے لیے گئے کہ ہم اس کو قبر کھشائی کریں اور اس کا پراپر پوسٹ مارٹم ہو اور پتہ لگے, سب کو پتہ لگے, پبلک ہی پتہ لگے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر خودکشی کی ہوتی تو بھی رپورٹ آپ کے سامنے آتی, اور آج بھی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جو جبران صاحب نے بولا ہے, ہم ان کے جو جیسا انہوں نے بولا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, اب جب یہ معاملہ آپ کے مطابق اور رپورٹ کے مطابق کہ سوئسائڈ نہیں ہے, تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے عوامل یا کون سے ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو کہ اس رضا کے مرڈر میں ملوث ہیں؟ ہمیں نہیں پتا, 10 دن سے تو پولیس کو تو پتا ہے, پولیس کو پتا ہے, پولیس کو پتا ہے, پولیس کو پتا ہے, پولیس چھپا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. ہم قبر کشائی میں بھی نہیں جاتے نا, ہم تو بتا دیتے. ہم نے صرف پوسٹ مارٹم سے پہلے ان کی جو حالت دیکھی تھی, ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا قتل کیا گیا ہے اور بہت تشدد کے بعد کیا گیا ہے. انویسٹیگیٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے جس حالت میں اس بچے کو دیکھا, ہم بس اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے, یہ مرڈر ہے, پلیز انویسٹیگیٹ کر لیں. اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ دوبارہ ثابت ہو گیا کہ یہ مرڈر ہے, پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں. کس نے کیا, کیا کیا, ہمیں کچھ نہیں پتا. اچھا جبران صاحب, یہ صرف جاننا چاہیں گے اب اس رپورٹ کی بنیاد پر اگلا جو لیگل فریم ورک کیا ہوگا اس تفتیش کا, کیا قانونی مرحلہ ہوگا جو کہ فیملی کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے ہوگا؟ جو پولیس حکام پولیس سرجن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ غیر متعلقہ افسر کیوں رپورٹ پہ کامنٹ کر رہا ہے بغیر رپورٹ پڑھے ہوئے, یعنی کہ رپورٹ کے اوریجنل پوسٹ مارٹم کے اوریجنل فالٹی پوسٹ مارٹم کا دم جو ہے وہ شہر کے اعلیٰ پولیس حکام بھر رہے تھے, جو دفتر میں بٹھا کے ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ سوسائیڈ ہے, یہ مرڈر نہیں ہے, اس معاملے کو جانے دیں. اور جو بار بار ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لڑکے کے مالی معاملات تھے, لڑکا بڑا ٹربل تھا, ڈپریس تھا. اب آپ کے خیال میں قانونی اگلی کارروائی کیا ہونی چاہیے
کیا یہ کیس کی انویسٹیگیشن لیڈ کریں گے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے جنہوں نے ہر جگہ پہ ہر مقام پہ باقاعدہ فزیکلی روکنے کی کوشش کی ہے فیئر انویسٹیگیشن، جو تماشا کیا گیا بورڈ ممبرز کو چینج کر کے، چھوڑے جو انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، اور جو ابھی ہراسمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے، ایک کیا سینکٹیٹی ہے؟ مجھے بتائیے، آج یہ اسپیشل میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے، کیا یہ اسپیشل میڈیکل بورڈ قبرستان میں انٹر ہوا جج کی پریزنس کے بغیر؟ کیا انہوں نے قبر توڑی بھی جج کی پریزنس کے بغیر؟ ایک ایک چیز پہ ایک ایک سٹیپ کرنے سے پہلے جج کو سامنے کھڑا کر کے سائن لیا، اور جہاں جہاں والدین کی پرمیشن دی وہاں والدین کی پرمیشن دی، اور جب تک وہ سارے معاملات پورے نہیں ہوئے، ہر جگہ ہر ایک کاغذ کے پورا نہیں لکھا گیا، ساری اتنے انہوں نے واپس آ کے بھی گھنٹے 6 بجے کا ٹائم تھا، ابھی دیکھیں 8 سے اوپر ہو گیا، انہوں نے پوری رسومات پوری کی۔ اس کو کہتے ہیں ذمہ داری سے کوئی کام کرنا۔ یہ ذمہ داری ہے جس طریقے سے وہ ایک میسج پڑھ کے چلا دیتے ہیں، کہتے لڑکے کا یہ مسئلہ ہے، یہ تمام انویسٹیگیشن ٹیم چینج ہونی چاہیے۔ اور اگر سندھ حکومت نے خود اب تنقید سے بچنے کے لیے کل یا آج رات کو چینج کر دی تنقیدی ٹیم، مگر ٹیم کا چینج ہونا کافی نہیں ہوگا۔ ہم کوئی لالی پاپ لیے ہوئے چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ اس شہر میں کس پولیس افسر کی کیا شہرت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں 8-10 سال سے کرمنل لا اس شہر میں پریکٹس کر رہا ہوں، آپ صحافی مجھ سے زیادہ عرصے سے کور کر رہے ہیں کرمنل کے کیسز، تو بہت سوچ سمجھ کے ٹیم بنائیے گا۔ کلین ریپوٹیشن لوگوں کی اگر نہیں ہوگی، ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور ہم وہ افسر لے کے آئیں گے جن پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ صاف شفاف ریپوٹیشن کر سکتے ہیں، اور شاید ان بااثر لوگوں کا پریشر سہ سکتے ہیں۔ جو کہ دیکھیے، آپ کے خیال میں کسی موبائل چور کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں؟